آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ آل عمران سورۃ النساء جس کا ہم ترجمہ و تفسیر پڑھ رہے ہیں، آج اس کی آیت نمبر 7 ہے اور اب جو انشاءاللہ آیت 7 کے ٹائم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اور ساتھ اس کا ترجمہ و تفسیر اختصار کے ساتھ۔ ابھی ان آیات سے جو ٹاپک شروع ہو رہا ہے بیسیکلی بالخصوص اگلے رکوع ہے، وہ ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو ہم میں سے کچھ لوگوں سے گزر چکے ہیں اور کچھ گزریں گے۔ جس طرح ہر آنے والے کو جانا ہے اسی طرح آلموسٹ ہر انسان کا واسطہ پڑتا ہے اس سے، اور وہ ہے وراثت۔ جو قرآن پاک نے جو وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں، ابھی یہ جو 10 تک ہم آیتیں پڑھیں گے یہاں تک تو بالکل اختصار کے ساتھ ہے، اور اس کے آگے پھر ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز کا پراپر اس کی تیاری کر کے اور اس کو کوشش کریں گے مینیج کر سکے تو اس کی کچھ سلائڈز وغیرہ بنا کے تو پھر اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو وراثت کے جو مسائل ہے تو اس میں جو آپ کے اگر کوئی سوالات ہوگی تو انشاءاللہ اس کو بھی وہ کریں گے۔ تو آج جو ہے اس سے پہلا جو اس کا مقدمہ آپ کہہ سکتے ہیں وراثت کے مسائل کا، وہ انشاءاللہ یہاں سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو اس کے والدین یا قریبی اعزاء و اقارب چھوڑ جاتے ہیں، جو اس کے قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جاتے ہیں، ان میں اس میں سے مردوں کے لیے حصہ ہے۔ اور میرے خیال میں آیت کے اس حصے کو ہمارے معاشرے نے پکڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی والدین جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں یا اعزاء و اقارب ان میں سے حصہ ہے۔ تو مرد اور عورتیں دونوں کے لیے والدین جو وراثت چھوڑتے ہیں اس میں سے حصہ ہے۔ مما قل منہ او کثر، وہ چاہے تھوڑا ہو یا پھر زیادہ ہو، جتنا بھی ہوگا تو مرد اور عورت وراثت میں دونوں حصے دار ہیں۔ نصیبا مفروضا، گویا کہ یہ حصہ جو ہے یہ فرض کر دیا گیا ہے، مقرر کر دیا گیا ہے، یہ اب کوئی اپنی طرف سے اس کو کھا نہیں سکتا ہے، اس کو مٹا نہیں سکتا، اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور فرمایا کہ جب تقسیم کا وقت آ جائے، وراثت کی تقسیم کا وقت ہو، اولو القربى والیتامى والمساکین، اور اس وقت کچھ ایسے لوگ جو اس وراثت میں حصے دار نہیں ہیں لیکن وہ قریبی اعزاء ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، والیتامى یا پھر یتیم ہیں، والمساکین یا پھر مسکین ہیں، یہ 3 ٹائپ کے لوگ اگر اس وقت جب تقسیم ہوتی ہے وراثت یہ وہاں پہ حاضر ہوا تو پھر کیا ہے فارزقوہم منہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ تھوڑا بہت جو وراثت کے حقدار ہیں وہ اپنی وراثت میں سے اگر چاہے تو ان کو دے دیں، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے چاہے تو ان کو کچھ اس میں سے دے دیں۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہیں، پھر ان کو جھڑکے نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا حصہ نہیں ہے، یا کچھ ایسی باتیں نہ کریں، اگر ان کو مناسب لگے تو اپنے جو اپنا حصہ آیا ہے اس میں سے کچھ ان کو دے دیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ جو لوگ اپنے پیچھے کمزور چھوڑ کے جا رہا ہے، یعنی کمزور بچے، ٹھیک ہے، یتیم بچے چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کے ترکے کے بارے میں لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کے پیچھے اس کی اولاد ہے، یتیم بچے ہیں، اور جو وارث ہیں جو دیگر اس کے ورثاء ہیں ان کو تقسیم کرتے ہوئے اس کے بارے میں اللہ کا خوف ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ خوف اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ اگر آپ فوت ہو جاتے اور آپ اپنے پیچھے بچے چھوڑ جاتے تو پھر کیسا ہوتا؟ اگر آپ اس کے مال کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بچے ابھی چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کا مال لے لیں. لیکن اگر آپ خود فوت ہو جاتے ہیں اور آپ کے پیچھے یتیم بچے ہوتے تو پھر آپ پہ کیا بیتتی؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، سو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ہمیشہ درست بات کرتے رہنا چاہیے. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھا لیتے ہیں، ان کا مال ناحق کھا لیتے ہیں، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، گویا کہ بے شک وہ تو اپنے پیٹوں میں صرف آگ کو بھر رہے ہیں. جو مال وہ کھا رہے ہیں گویا کہ مال نہیں کھا رہے بلکہ آگ کھا رہے ہیں، اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور اب قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. جو اس دنیا میں بھی وہ آگ کو ہی کھا رہے ہیں اور آخرت میں بھی وہ آگ میں ہی ڈال دیے جائیں گے. تو یہ آیات مبارکہ ہے جن کا ہم نے بھی ترجمہ پڑھا. تو ان میں جو مسائل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب معاشرے میں خاتون جو ہے، عورت جو ہے، اس کے لیے ورثہ کا حصہ نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے وراثت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا تو وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے خاوند نے مجھے اور ایک میری بیٹی کو پیچھے چھوڑا ہے اور ہم کو وارث نہیں بنایا جا رہا. تو اس بچی کے چچا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عورتیں ہیں، نہ تو یہ گھوڑوں پہ سوار ہو سکتی ہے، نہ یہ گھاس کاٹ سکتی ہے، اس کا گٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ لا سکتی ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ یہ مال غنیمت لوٹ کے لا سکتی ہے، تو نہ یہ جا کے کما سکتی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو ان کو وراثت کیوں کر دینا ہے؟ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی. یہ والی آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ اگر مردوں کے لیے جس طرح حصہ ہے اس کے والدین یا اعزہ بارک کے پیچھے چھوڑے ہوئے میں سے، تو اسی طرح عورتوں کا بھی اسی طرح حصہ ہے. سو وراثت میں وہ بھی اسی طرح حقدار ہے. تو یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے. اب اس سے پہلی آیتوں میں اور پچھلے جو اس سے درس میں پڑھے ہیں، پچھلی جو آیات پڑھی ہیں، ان میں بھی بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ یتیموں کا مال کھانا اس سے منع کیا گیا ہے، اس کی وعید ہمیں بتائی گئی ہے. اور فرمایا کہ جب یہ بچے بلوغت کی حالت کو پہنچ جائے، سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے، اور اگر یاد ہو تو لاسٹ تھرسڈے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچوں کو ٹیسٹ کرتے رہے. بعض بچے کلیور ہیں، وہ سمجھدار ہیں، جو معاملات کو سنبھال سکتے ہیں، تو پھر آپ ان سے پہلے بھی ان کو دے سکتے ہیں ان کے بار بار میں. تو ان سے ہمیں ان کے بچوں کے مال کھانے سے بار بار منع کیا گیا ہے آیات میں. اور فرمایا کہ اگر کوئی ولی وہ اس بچے کے اس کا وارث بن جاتا ہے، وہ خواہ بچی ہے یا بچہ ہے، تو وراثت دونوں ہے. وہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ صرف بچہ ہے تو وہی وارث ہوگا، بچی جو ہے وارث نہیں ہوگی. باقی بتایا کہ بچہ ہے یا بچی ہے، جو بھی ہے، تو اس کے جو ولی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اگر وہ خود حاجت مند ہے اور سارا ٹائم اس کا اسی کی دیکھ بھال میں گزر جاتا ہے، خود کچھ نہیں کر سکتا، تو تب اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتا ہے، اپنا ڈیلی روٹین کی جو کھانا پینا ہے وہ لے سکتا ہے. لیکن فرمایا کہ وہ جلدی جلدی اس ڈر سے نہ کھانا شروع کر دے کہ یہ بچہ تو بڑا ہو جائے گا تو اپنے مال واپس لے لے گا، تو اس ڈر سے اس کا مال لاحق نہ کھائے. تو اسی طرح فرمایا کہ یہ جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کو کسی بھی طرح سے آپ
اس کے وراثت کے حصہ سے محروم نہیں کر سکتے۔ اب وراثت کی جب تقسیم ہوتی ہے تو اس میں چند ایک چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو سب سے قریبی رشتہ ہے وہ سب سے زیادہ حقدار ہے، اور اگر آپ کا جو لاحق فرد ہے میت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اگر وہ موجود ہو، یعنی جو ڈائریکٹ رشتہ ہے، تو تھوڑا سا انڈائریکٹ بھی اگر ہوگا، تھوڑا سا دور کا رشتہ ہوگا تو وہ اس سے محروم ہو جائے گا وراثت سے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ اگر ایک کوئی بندہ فوت ہو گیا، اس کے بیٹے ہیں، اور اگر اس بندے کی زندگی میں ہی اس کا ایک بیٹا فوت ہو گیا جس نے اپنا بیٹا پیچھے چھوڑا، یعنی کہ اس شخص کا پوتا، تو اب اس شخص کے بیٹوں کی موجودگی میں وہ پوتا حقدار نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک چیز یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی امیر ہے اور دوسرا غریب ہے، ٹھیک ہے، یا بہن امیر ہے بھائی غریب ہے، یا بھائی امیر ہے بہن غریب ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے اس میں سے بھی ایسا نہیں ہے کہ جو امیر ہے اس کا حساب لو کہ غریب کو دے دے کہ یہ تو بیچارہ زیادہ حقدار ہے، اس کے تو معاملہ چل نہیں رہے ہیں۔ قرآن پاک نے جو تقسیم کی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، جو سنت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے ہمیں اس کے حساب سے چلنا ہے۔ تو جو بھی اولاد ہوگی وہ سب اپنے اپنے حساب سے برابر کی حقدار ہوگی، جو جو ان کا قرآن و حدیث نے حصہ مقرر کیا ہے۔ ہاں، جب جو میرا حصہ بنتا ہے فرض کر لیں میں اپنا حصہ وصول کر لوں، اس کے بعد میں اپنا حصہ اٹھا کے اسے غریب بہن بھائی کو دے دوں، جسٹ فائن، تو پھر اوکے ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو دیگر ورثاء ہیں وہ ایک کا حصہ پکڑ کے خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس تو بہت ہے تو یہ حصہ اس کا ہو گیا، تو یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حصے مقرر کیے ہیں، ہمیں نصیب مفروضہ، یہ ان کا نصیب ہے جو فرض کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ہر شخص، ہر جو وارث ہے اس کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اب جو وراثت ہے اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے کوئی فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ حق جو ہے اپنی ترکے میں سے وہ یہ ہے کہ وہ 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے۔ اگر ایک شخص یا وہ 100 کو فرض کرنے چھوڑ کے جا رہا ہے اس دنیا سے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جاتے ہوئے 100 کا 100 جو ہے اپنے ایک بڑے کو دے دے اور باقیوں کو محروم کر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ وصیت کر سکتا ہے کہ اس میں سے 33 اور جو ہے میں ایک بیٹے کو دے رہا ہوں یا مسجد کو دے رہا ہوں، مدرسے کو دے رہا ہوں، باقی جو 66 ہے 67 ہے 66 ہے جو بھی بچتے ہیں وہ آپ 1/3 نکال کے باقی جو بچ گئے آپ کے پاس وہ آپ جو ورثہ ہے وہ کا حق ہے۔ اور پھر یہ بھی چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اگر جو فوت ہونے والا ہے اس نے اپنے پیچھے کوئی قرضہ بھی چھوڑا ہے اپنے اوپر، تو پھر سب سے پہلے جو ہے وراثت میں سے جو ترکہ ہے اس میں سے قرض ادا کیا جائے گا۔ کوئی بندہ فوت ہو گیا، اب 100 پاؤنڈ اس نے پیچھے چھوڑ دیے ہیں، سمجھے 20 پاؤنڈ اس کے اوپر قرض ہے، تو سب سے پہلے قرض نکالا جائے گا، اس کے بعد اس کی وصیت نکالی جائے گی، اس کے بعد جو چھوڑا وہ بچ گیا۔ اب اس کے بعد ایک چیز اور بھی ہے کہ بعض اوقات جب ہم شادی کرتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، تو اس میں ایک چیز لازمی ہے، وہ حق مہر بھی ہے۔ حق مہر میں ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو مؤجل رکھ لیتے ہیں کہ پھر فوراً ادا کرتے ہیں، اور چاہے تو غیر مؤجل ہوتا ہے کہ ہم بعد میں ادا کر سکتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں جب چاہے دے دے یا اس کو جب ضرورت ہو لے لے۔ اگر ایک شخص کا نکاح ہوا اور اسی وقت اس نے ادا نہیں کیا تھا، بعد میں ادا کرنا انہوں نے طے کر لیا تھا، اب ادا کرنے سے پہلے وہ شخص فوت ہو گیا اور اس نے پیچھے ترکہ چھوڑا، یہ 100 پاؤنڈ فرض کر لیا ہم نے، تو اب کیا صورتحال بنے گی کہ اس نے 100 پاؤنڈ پیچھے چھوڑا ہے، تو فرض کر لیں اس نے 50 پاؤنڈ حق مہر مقرر کیا تھا، تو اب 100 میں سے 50 حق مہر ادا ہو گیا، 20 جو ہے اس کا قرض ادا ہو گیا، اب پیچھے اس کے پاس بچ گئے 30 پاؤنڈ۔ 30 پاؤنڈ میں سے اگر اس نے وصیت بھی کی ہوئی تو 10 اس کی وصیت کے مطابق چلے گئے، تو پیچھے بچ گئے 20 پاؤنڈ، تو وہ 20 جو ہے وہ آپ کی ورثہ کا حق ہوگا، یعنی پہلے قرض نکالا جائے گا۔ اگر یہ بہت ریئرلی ہوتا ہے کہ جو حق مہر ادا نہ کیا، یہ نہ کوئی ادا کر دیا جاتا ہے، بعض اسی وقت ادا کر دیتے ہیں،
یا پھر بعد میں دے دیا جاتا ہے، یا پھر خواتین جو ہے وہ گردن پہ مٹھا کے خود لے لیتی ہے، تو وہ خود لے لیتی ہے۔ تو یہ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں تک موقع ملے کہ آپ اس کو چھوڑ کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہو تو وہ ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں نکال کے اس کے بعد آپ کے پاس جو کچھ بچ گیا ہے وہ ہمیں اس کی وراثت تقسیم کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابھی جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی تھی کہ جب ترکہ کی تقسیم ہو تو اس میں سے اگر یتیم، مسکین یا ایسے اعزاء و اقارب جو اس میں حصے دار نہیں ہے وراثت میں، اگر وہ بھی وہاں پہ جمع ہو اور وہ حقدار ہو، مطلب غریب ہو، ضرورت ہو، تو اب جن کو حق ملا ہے وہ اپنے حق میں سے چاہے تو کچھ دے دیں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں، ان کو جھڑکے نہیں۔ اور یہ لوگ جو ہے جن کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، ان کو قرآن و حدیث کی ٹرم میں، فقہ کی ٹرم میں ان کو اصحاب الفرائض کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ حصے فرض کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ان کو اصحاب الفرائض یعنی فرض حصوں والے، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو حصے قرآن پاک نے مقرر کیے ہیں، بالخصوص آگے انشاءاللہ آئے گا رکوع میں ہم پڑھیں گے، تو اس کی اگر تھوڑی سی چیزیں جو ہے وہ بھی ہم پڑھ لیں تو یہ 6 حصے بنتے ہیں جو زیادہ معروف ہیں، پہلے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک گاڑی ہے کسی کی باہر کی بات ہے، یہ SM21FST SM21FST، یہ گاڑی کو تم کر لی ہے، جزاک اللہ۔ اصحاب الفرائض جو ہے جن کے حصے قرآن پاک میں مقرر کیے گئے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا، بیٹوں کی نسبت۔ اب تقسیم کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کر لیں کہ کوئی آدمی فوت ہو گیا، اب اس کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس شخص نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا 100 پاؤنڈ فرض کریں، ٹھیک ہے، حصے کو جو اس کی وصیت ہے ہر چیز نکال کے 100 پاؤنڈ ہے، اور 3 افراد ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، تو ان میں تقسیم کیسے کیا جائے گا؟ کیونکہ قرآن پاک نے مرد کے لیے ڈبل حصہ مقرر کیا ہے خاتون کی نسبت، ٹھیک ہے، تو اب یوں ہوگا کہ 2 بیٹیاں ہیں، 2 حصے ہو گئے، اور 1 مرد ہے تو اس کے بھی 2 حصے ہم کم کر دیں گے ایزی تقسیم کے لیے۔ یہ اب ایسے ہوگا کہ 4 حصے ٹوٹل بن گئے، ٹھیک ہے، تو 100 کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 4 میں، 25 پاؤنڈ بن گئے 4 حصوں میں، تو 50 پاؤنڈ مرد کے چلے گئے اور 25 جو ہے وہ بہن کو چلے گئے، تو اس طرح سے تقسیم ہو جائے گا۔ اگر بیٹیاں 1 سے زائد ہو، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ہے، بیٹا فرض کرے بیٹا ہے ہی نہیں اور صرف بیٹیاں ہیں اور 1 سے زائد ہیں، تو پھر ان میں 2 نصف جو ہے 2 ثلث، ایک تو ہو گیا 1/3 اور 2 × 1/3 کیا بولیں گے اس کو، یعنی 67% آپ کہہ لیں، 2/3 حصہ جو ہے وہ ان بچیوں کا ہو جائے گا۔ اگر وہ بچیاں 4 5 6 جتنی بھی ہیں تو وہ 2/3 نکال کے پھر اس کو آپس میں ان میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا، اگر 1 سے زائد بچیاں ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی اولاد ہی نہیں ہے سرے سے، ٹھیک ہے، تو اگر تو یہ خاتون فوت ہوئی ہے جس کی اولاد نہیں ہے تو اس کے خاوند کو اس کی ترکے میں سے یعنی نصف ملے گا، ٹھیک ہے، آدھا ہے جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے خاتون میں، اور اگر مرد فوت ہوا ہے تو عورت کو اس کا 8واں حصہ ملے گا، مرد کے لیے آدھا ہے، عورت کے لیے۔ تو اسی طرح پھر جو حصے ہیں از خود حصے وہ کتنے ہیں قرآن پاک میں جو بھی آئیں گے نیکسٹ رکوع میں، یہ ہے کہ ایک آدھا حصہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ مرد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، 1/4 حصہ ہے وہ بھی ابھی آئے گا آگے، اور اسی طرح ایک ثمن ہے 8واں حصہ اس کو کہا گیا ہے، ایک سدس ہے 6واں حصہ، یہ بھی والدہ کا حصہ کتنا ہے، والد کا کتنا ہے، یہ ساتھ ابھی آگے آئیں گے انشاءاللہ، ایک ثلث ہے جس کو 1/3 کہا گیا ہے،
اور ایک 2 ثلث ہے 2/3 جب وہ کہیں گے. اور یہ حصے وصول کرنے والے 12 تقریباً لوگ مریں گے. 12 لوگ مختلف اقسام سے. 4 مرد ہیں، ان میں سے باپ ہے، دادا ہے، ڈائریکٹ دادا ہے یعنی باپ کا باپ. نانا بھی آ جاتا ہے، یہ تھوڑا سا قریب یعنی بعید کا بنتا ہے اگر مرد فوت ہوا ہے تو. دادا کی جو ہے وہ سیدھے اس کے بن جائیں گے ڈائریکٹ رشتہ دار یعنی، اور نانا جی جو ہے وہ تھوڑے دور سے بنیں گے. اگر خاتون فوت ہوئی ہے تو پھر جو اس کے والد والی سائڈ وہ ڈائریکٹ ہوگی تو اس وقت اس کے دادا والی جو سائڈ وہ تھوڑی دور کی ہو جائے گی. باپ ہے، دادا ہے، اخیافی بھائی. اخیافی بھائی کہتے ہیں جو ماں کی طرف سے بھائی ہو. کسی خاتون کی دوسری شادی ہوئی ہے، پہلی بھی اولاد تھی، بیٹے تھے، اب یہ جو بھائی ہے اس کے تو یہ اخیافی بھائی کہلاتے ہیں. یہ بھی وراثت میں کہلاتے ہیں. اور اسی طرح خاوند. تو یہ 4 افراد ہیں مردوں میں سے جو وراثت میں حصے دار ہیں. خواتین میں سے 8 ہیں. 8 ہیں جو حقدار بنتی ہیں. ایک بیوی ہے جو حقدار بنتی ہے، بیٹی ہے وہ وراثت کی حقدار ہوتی ہے، پوتی حقدار ہوتی ہے، سبھی بہن حقدار ہوتی ہے، اخیافی بہن ابھی جو ہم نے کہا جو اس کی طرف سے آ رہی ہے ماں کی طرف سے، آلاتی بہن جو باپ کی طرف سے آ رہی ہے. اگر باپ کی ڈبل شادی ہے ٹھیک ہے، اس کی پہلے سے اولاد تھی تو اس کی طرف سے آ رہی ہے تو اس کو وہ بھی حقدار ہوگی. ماں وہ بھی حقدار ہوگی. اور نانی ہم نے بھی پہلے پڑھا تھا کہ دادا جو ہے یا دادا یا دادی وہ والد کی طرف سے، اور دادا یا دادی جو ہے وہ خاتون کی طرف سے. تو یہ اس طرف سے آئے گی. تو 8 افراد جو ہیں خواتین میں سے 8 رشتے ایسے ہیں جو حقدار بنتے ہیں، اور مردوں کی طرف سے 4 رشتے ایسے ہیں جو وراثت کے حقدار بنتے ہیں. تو یہ ٹوٹل 12 لوگ ہیں. اور جو حصے ہیں وہ 6 ٹائپ کے حصے ہیں. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں. اب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وارثوں کو وراثت میں سے ان کا حصہ دے دیا، اس میں سے کچھ بچ گیا. مثال کے طور پر وصیت کر دی تھی اس نے مرنے والے نے، تو وہ کہہ دیا کہ میرا جو ڈائریکٹ رشتہ دار ہے ان کو نہیں دیا. اس نے بولا کہ میری بھتیجی کو دے دے، میری فلاں رشتہ دار کو دے دے، فلاں اور کسی کزن کو دے دے. تو وہ جو بچا ہوا ہے اس میں سے آپ ان کو دے دیں گے. تو جو اضافی مال ہوگا وہ ان کو دے دیا جائے گا، لیکن جو ڈائریکٹ رشتہ دار ہے ان کو ان کا پہلے حصہ دیا جائے گا. اب اس کے بعد جو ہے ایک صورت یہ ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہے، یہ سارے کے سارے جو رشتہ دار بھی ہم نے پڑھے ہیں، پہلے تو حقدار یہی ہے. ایک صورت یہ بن جاتی ہے کہ یہ سارے کے سارے رشتہ داروں میں سے اس کا کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے، قریبی رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، یہ کچھ ایسے اولاد ہے نہیں اس کی، یہ کچھ ایسے اولاد ہیں. تو پھر یہ ہے کہ جو تھوڑے سے نیکسٹ لیول کے رشتہ دار ہیں، مثلا ہم نے بھی پڑھا کہ دادا ڈائریکٹ رشتہ دار ہے، دادا باپ کا رشتہ دار ہے. تو اب دادا جو ہے وہ پہلا رشتہ دار بن جائے گا، نانی پہلے رشتہ دار بن جائے گی. ٹھیک ہے. دادا کی والدہ اگر وہ موجود ہے، پڑھنا وہ موجود ہے تو وہ رشتہ دار حقدار بن جائے گی. سر نیکسٹ لیول میں ہے پوتا. ابھی جو ہم نے پہلے پڑھا کہ پوتا ڈائریکٹلی رشتہ دار وہ نہیں بنتا حقدار، لیکن اگر اس کے علاوہ اس کے اور دیگر اولاد نہیں ہے تو وہ رشتہ دار بن جائے گا. تو نیکسٹ جو فیملی ہے وہ آگے آ جائے گی تو وہ یہ دوسری صورت ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہیں ہے، دادا دادی نہیں ہے، دادا دادی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پوتے دوتے کوئی ایسے نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس سے اگر تعلق بنے گا، پھوپھیاں جو ہے وہ اس میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. اخیافی چچا یعنی اولاد دوسری شادی سے جو اولاد تھی اس کے جو چاچے تھے وہ اس میں آ جائیں گے، اس کے بھائی جو ہے وہ اس میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ لوگ اس میں آ جائیں گے. خالہ اور ماموں وہ اس میں آ جائیں گے. تو یہ تیسرے درجے میں ایسا ہوگا کہ اگر پہلے دونوں نہیں پائے جاتے تو پھر یہ نیکسٹ ہوگا. اس سے اگلا درجہ یہ بھی ہے کہ ان میں سے کوئی نہ ہو، کسی میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کچھ پہلے فوت ہو گئے، کچھ رشتے بنے ہی نہیں. ٹھیک ہے،
اکیلا بچہ کسی کا ہے، اس کے والدین فوت ہو گئے، نانا نانی پہلے فوت ہو گئے، دادا دادی فوت ہو گئے، سارے، اب اس کا جو اس کے مال کا کیا بنے گا؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ شخص اگر تو مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ مال میں نے کہاں پہ دینا ہے، تو سارا کا سارا مال اس کی وصیت کے مطابق چلا جائے گا، چاہے کسی کہیں بھی دے دے، کسی غریب خانے کو، یتیم خانے کو دے دے، کسی مسجد کو دے دے، مدرسے کو، کہیں پہ بھی دے دے، اپنے دوستوں میں تقسیم کر دے، جو بھی کر دے وہ اس کا حق ہے۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کی اور اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے تو پھر یہ مال بیت المال میں چلا جائے گا، پھر گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ اس کو جیسے چاہے تقسیم کر دے، سرکاری حوالے میں چلا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے کہ اس ملک میں اگر آپ وصیت نہیں لے کے جاتے تو لیگلی جو اس ملک کا قانون ہے اس کے مطابق آپ کا سارا مال، بھلے آپ کی اولاد موجود ہو، آپ کا سارا مال جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو اس ملک میں علماء فرماتے ہیں کہ وصیت جس کو ہم لیگ کہتے ہیں، اس ملک میں وہ آپ کو اپنی زندگی میں لکھوا کے رکھنا آپ پر فرض اور واجب ہے۔ یہ اگر ہم میں سے کسی نے نہیں کی مجھ سے تو یہ لازمی ہے۔ پچھلے دنوں ایک مفتی صاحب کا بیان سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو بندہ نہیں کرے گا تو وہ برا بات ہے، کیونکہ آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کی وراثت سے محروم ہو جائے گی، جو قرآن و حدیث نے مقرر کیا ہے، تو وہ سارا کا سارا گورنمنٹ لے گی اور یہ جو بچے آپ کے سارے محروم ہو جائیں گے۔ تو جو شرعی حصوں سے محروم کرنے کا سبب ہم بن جائیں گے خود۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایز سون ایز پاسبل ہم اس ڈیڈ کا بندوبست کریں تاکہ اپنی اولاد جو ہے آپ کے شرعی حصے میں اس کی حقدار رہے۔ تو آپ شریعت کے مطابق جو ہے ان کا حصہ لے کے اس کو رکھ دیں، تاکہ کل جب اللہ نہ کرے، جب بھی ہم ظاہر جانا تو ہے ہمیں آج نہیں تو کل، تو جب بھی ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے وہ جو شرعی طور پہ حصے ہیں کر تو ان کو مل جائے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کا مال کھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈرے کہ اگر وہ خود اس حالت میں چلا جاتا ہے کہ اس کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو پھر اس پر کیا بیتتی۔ تو اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرنے والے کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے جو پیچھے جس کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اس کا وارث، اس کا والی بن گیا ہے اس کے بچوں کا، ٹھیک ہے، کہ ان کا دیکھ بھال کرنا ہے، ان کا دیکھ بھال ہے، بچے چھوٹے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ اس کا مال کھانے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا ہے کہ اس کے مال کھانے کی کوشش نہ کی ہے۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ، اس میں حق بات بھی ہے کہنی چاہیے، اس میں بعض اوقات ہم لوگ بھی شامل ہیں جو مساجد اور مدارس کے منتظمین ہیں، دیگر جو تنظیمات ہیں یہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے کہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے بعض اوقات کیا بیان کیا جاتا ہے، اور حقیقت ہے بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کل آپ اس دنیا سے جائیں گے تو خدا جانے آپ کی اولاد آپ کے لیے فاتحہ بھی پڑھے یا نہ پڑھے، تو آپ جو اپنا سارے کا سارا مال ہے جو اٹھا کے دے دیں تاکہ ہم مسجد بنا لیں، آپ کی اولاد نہیں، چاہے ساری زندگی رلتی رہے بعد میں آپ کے مال۔ تو ایسی ترغیب دے کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایسی ترغیب دے کے کسی سے اس کا سارا مال ہتھیا لینا تاکہ اس کے ورثاء اس سے محروم ہو جائیں، تو فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی کو، کہ اگر وہ خود ایسی حالت میں ہو، اس دنیا سے چلے جائیں اور پیچھے یتیم بچے چھوڑ رہے ہیں تو پھر ان میں کیا بیتے گی۔ تو نیکی کرنی چاہیے، اپنا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، اللہ کے راستے میں اپیل کرنا، یہ سارا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن کسی کو آپ کہہ دیں کہ اپنا گھر بیچ کے مسجد میں دے دیں اور خود آپ فٹ پاتھ پہ سوئیں تو یہ شرعی طور پہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، نہ اخلاقی طور پہ جائز ہے نہ یہ شرعی طور پہ جائز ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ وہ اتنا دے کے اس کے بعد بھی اس کے پاس انف ہے، وہ بندہ سوچتا ہے کہ میں اگر دے دیتا ہوں، یا پھر بندہ اس کا کاروبار بزنس ایسا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر یہ دے دیتا ہوں تو اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے، میں کل اپنی اولاد کے لیے دوبارہ سے انف جو ہے وہ کھڑا کر سکتا ہوں،
ان کے لیے کما سکتا ہوں، ان کو دے سکتا ہوں تو دیٹس فائن. لیکن اگر اس طرح سارا لے لیا جائے کہ جی آپ کی تو اولاد آپ کی بات تک نہیں پاتی تو آپ سارا مجھے پکڑا دیں، اس کو چھوڑیں، تو یہ گویا کہ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی ہے. آپ جو قرآن پاک میں اللہ نے جو اولاد کے جو وسیع ان کے لیے مقرر کی ہے، ان کے حصے، ان کے حق جو مقرر کیے ہیں، آپ ان کو اس سے محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ قطعی طور پہ جائز اور درست نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا الہ العالمین، آج کی نماز قرآن پاک کی تلاوت کی، ترجمہ کی، سورہ یاسین کی تلاوت کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میرے مولا جو سورہ یاسین کی ہم نے تلاوت کی ہے، میرے مولا جو قرآن پاک کی ترجمہ پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اس میں اگر ہماری تلاوت کے دوران ہماری پڑھتے ہوئے وضاحت کرتے ہوئے اور کوئی کمی کوتاہی ہوئی، اپنی رحمتوں کا صدقہ گزر فرمائے. اور میرے مولا اس کا جو بھی ثواب تیری بارگاہ سے ہمیں عطا ہوا ہے، ہدیۃ تحفۃ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول منظور فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے والدین کریم، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے تمام عورتیں، بچے بچیاں جتنے بھی اس دنیا سے مسلمان رخصت ہوئے ہیں یا ہوں گے، سب کی ارواح کو پیش کرتے قبول منظور فرما. بالخصوص اس سورہ یاسین کا ثواب، آج کی اس کلاس کا ثواب ہمارے محترم عدنان بھائی کے بیٹے جن کا انتقال ہوا ہے، اس بچے کی روح کو پیش کرتے قبول منظور فرما. یا الہ العالمین، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور اس بچے کو میرے مولا جو کہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آلریڈی بخشا ہوا ہے، جنتی ہے میرے مولا، اس کو اپنے والدین کی بخشش کا سبب اور ذریعہ بنا. یا الہ العالمین، اس بچے کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما. میرے مولا فیملی کو صبر جمیل عطا فرما، ان کو اعزہ و اقارب کو صبر جمیل عطا فرما. اور میرے مولا اس بچے کو ان کی بخشش کا سبب اور ذریعہ بنا. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بچے جو ہے والدین میں اور جہنم کے درمیان میں یہ حائل ہو جائیں گے، یہ دیوار بن جائیں گے. میرے مولا اس بچے کو بھی ان کے اور جہنم کے درمیان میں دیوار بنا دے. یا الہ العالمین، ان کی آخرت کی بہتری کا سبب اور ذریعہ بنا. اور میرے مولا ان کے اس بچے کے والدین کو، ہمارے محترم عدنان بھائی، ان کی وائف کو میرے مولا صبر جمیل عطا فرما. اور میرے مولا ان کو اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما. یا الہ العالمین، اپنے خزانوں سے ان کو نعم البدل عطا فرما. یا الہ العالمین، دیگر جتنے بھی حاضری ہیں ان کے اعزاء و اکرام میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے سب کی بخش و مغفرت فرما. بالخصوص ہمارے محترم مجید بھائی کے بھائی جان کا انتقال ہوا، حافظ عبدالرؤوف صاحب، میرے مولا ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے بھاگنا. ہمارے محترم نعیم جوید صاحب، ان کے بارے میں ان کے والد گرامی کا پچھلے دن انتقال ہوا، میرے مولا ان کے بھی درجات بلند فرما، ان کی قبر کو بھی جنت الفردوس کے باغوں میں سے بھاگنا. جتنے بھی میرے مولا ہمارے والدین میں سے، اعزاء و اکرام میں سے، دوست احباب میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے سب کی بخش و مغفرت فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مرحومہ کی بخش و مغفرت فرما. اور ہمارے والدین میں سے، اعزاء و اکرام میں سے جو بھی بیمار ہے میرے مولا سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. بالخصوص ہمارے والدین کا سایہ ہمارے لیے سلامت رکھ اور ہمیں ان کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، جتنے بھی آج یہاں پہ حاضر ہیں میرے مولا ہماری بہن باجیوں پر موجود ہے، سب کا آنا قبول فرما. اور ان کو ایک ایک لمحہ یہاں پہ بیٹھنا قبول فرما، اور اس پر ان کو اپنے شایان شان پڑھ عطا فرما. اور ہمارے بھائی محترم عمران بھائی ہیں، انہوں نے آج کے کھانے کا انتظام کیا ہے، ان کی اس کاوش کو بھی قبول منظور فرما. یا الہ العالمین، انہوں نے جو نیا بزنس شروع کیا ہے ان کو اس میں برکتیں عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین، جس مقصد کے لیے انہوں نے انتظام کیا ان کی کاوشوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو لے کر صالح بنا، ہم سب کے بچوں کو لے کر صالح بنا. ان بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیں ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، جتنے بھی حاضرین و حاضرات ہیں سب کی قیمتی دنیا میں نیک جائز خواہشات کو پورا فرما. جو بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما.
جو قرض دار ہے ان کو قرضے سے رہائی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو میرے مولا ویزوں کی مشکلات کا شکار ہے ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما، جو جابس کی مشکلات کا شکار ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہم سب کو رزق حلال عطا فرما اور اس میں برکتیں عطا فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله على خير خلقه ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.